بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 170 اور 171 کی ابھی تلاوت کی گئی ہے. اسی آیت پر سورۃ النساء کے 23 رکوع اور لا يحب اللہ الجہر چھٹے پارے کے 3 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں. جیسا کہ گزشتہ دروس میں عرض کیا گیا کہ اب جو آیتیں آ رہی ہیں ان میں پہلے یہودیوں کی خرابیاں بیان کی گئیں اور انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مطالبہ کیا تھا اس کا جواب دیا گیا، اور یہودیوں کی برائیاں تھی، ان کے جو عقائد تھے، ان کے جو باتیں تھیں، وہ سب بیان کرنے کے بعد اب ان آیتوں سے اللہ تعالی آپ تمام انسانیت کو خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم سب کے سب یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو کتاب لے کر آئے، ان باتوں پر تم سب کے سب ایمان لے آؤ. اسی طرح پہلے سورۃ البقرہ کے 3 رکوع میں بھی اسی طرح خطاب تھا، یا ایھا الناس اعبدوا. اس سے پہلے سورۃ بقرہ کے 3 رکوع میں ایک تو متقین کی صفات بیان کی گئی تھی، اس کے بعد جو خالص کافر تھے، زبان سے بھی اپنے آپ کو کافر کہتے تھے اور دل میں تو ویسے ہی کافر تھے، ان کے بارے میں بیان ہوا. پھر منافقین کی نشانیاں بیان ہوئی، ان کے حالات بیان ہوئے، اور اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا. سب کے سب کو خطاب ہو گیا، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. تو اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ ان آیت میں تمام کو خطاب فرما رہے ہیں، چاہے یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے مسلمان ہوں، سب کے سب کو خطاب کیا جا رہا ہے. یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس یہ رسول سچی بات لے کر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے ہیں. فآمنوا خیرا لکم، تو تم ان پر ایمان لے آؤ، تو تم یقین رکھو، خیرا لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر اختیار کرو، اگر تم منکر ہو جاؤ، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ کی ملک ہے یہ سب کے سب جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ پوری اطلاع رکھتے ہیں، حکیمہ، کامل حکمت والے ہیں. تو اس آیت میں بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. مراد کیا ہے؟ اے میرے عاشقوں جو مجھ پر ایمان لے آئے. اور یہاں پر تمام کے تمام لوگوں کو خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام لوگ، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول سچی بات لے کر تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے ہیں، تمہارے پاس آئے ہیں. فآمنوا خیرا لکم، تو تم یقین رکھو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، جو باتیں وہ بیان کر رہے ہیں ان کو مان لو، خیرا لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. وَإِن تَكْفُرُوا،
جس طرح یہ بات ہم نے حضرت والد صاحب دامت برکاتہم سے بھی سنی کہ اگر ساری کی ساری دنیا خدا نہ خواستہ کافر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرہ بھی کمی نہیں آئے گی، اور سارے کے سارے انسان مسلمان ہو جائیں، اللہ والے ہو جائیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی لگے رہیں تو اللہ کی شان میں ذرہ بھی کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم انکار کر لو اور ایمان نہ لاؤ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، فَإِنَّ لِلَّهِ، اللہ کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ حتیٰ کہ قرآن پاک میں یہ تک موجود ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی تفسیر جو آہستہ آہستہ شائع ہو رہی ہے، 4 جلدیں سورۃ النساء تک چھپ چکی ہیں، اس میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، فرمایا ان تمام کے تمام کو شمار کر دیا جائے، انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے، اور پھر یہ مچھلیاں وغیرہ، آسمان اور زمین، یہ کے پودے درخت، جتنی بھی سب چیزیں ہیں، اگر ان تمام کے تمام کو شمار کر دیا جائے تو انسان اس کا کروڑواں حصہ بنتا ہے، کروڑواں حصہ۔ اور انسان کے علاوہ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، لیکن ہم اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی غرض نہیں ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ پوری اطلاع رکھتے ہیں۔ علیمن سے مراد کیا ہے؟ سب کے ایمان کی اور ان کے کفر کی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، کون ایمان لانے والا ہے، کون انکار کر رہا ہے۔ اور حکیمہ، جو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تو اللہ تعالیٰ سزا کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ اپنے موقع پر سب کو سزا دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ تو اس آیت میں تو تمام کے تمام لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اب جو اگلی آیت ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اس آیت میں یہود کے تذکرے کے بعد ان آیات میں نصارہ کو خطاب ہے، نصارہ کو خطاب ہے کہ ان کی جو اعتقادی کمزوری تھی کہ اب آگے میں عرض کروں گا اس کے بارے میں اس آیت میں بیان ہے اور ان کے عقیدے کی تردید ہے۔ لیکن شروع میں جو پہلا جملہ ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب والوں، اے اہل کتاب، پہلے بھی عرض کیا اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہے، اس سے مراد یہود اور نصارہ ہے، ان دونوں کو خطاب کیا جا رہا ہے لا تغلوا فی دینکم، تم اپنے دین میں حد سے مت نکلو۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ غلو کسے کہتے ہیں۔ یہ جو جملہ آیا غلو مت کرو، اس کی تھوڑی وضاحت ابھی آگے انشاءاللہ کروں گا۔ غلو کے لغوی معنی ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں ڈکشنری کے حساب سے اس کا معنی یہ ہے حد سے نکل جانا، حد سے تجاوز کرنا۔ اور اصطلاحی معنی شریعت میں غلو فی الدین کسے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شے کی ایک حد مقرر فرمائی ہے، اس سے آگے بڑھ جانا یہ غلو ہے۔ یہ غلو کی تعریف حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات کے جلد نمبر 5 میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو غلو، اب یہ نصارہ بھی غلو کرتے تھے اور یہ یہود بھی غلو کرتے تھے اپنے دین کے بارے میں۔ اصل خطاب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نصارہ کو ہے، لیکن پہلے جملے میں یہود اور نصارہ، بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نصارہ کا مطلب ہوتا ہے عیسائی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ تو ان دونوں نے اپنے دین میں غلو کس طرح کیا؟ تو یہود نے تو غلو اس طرح کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دی، اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی گالیاں دی، اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر باپ کے تھے تو جو گالی بنتی ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کو ان یہودیوں نے یہ گالی دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح ستانے کی فکر کی، اور حتیٰ کہ اپنے گمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پھانسی بھی دے دی، اور نعوذ باللہ ان کو وہ شہید بھی ہو گئے، جس کی تفصیلات گزشتہ دروس میں گزر چکی کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، نہ ان کو سولی پر لٹکایا تھا۔
تو یہود تو اس طرح اپنے دین میں آگے بڑھ گئے کہ اور غلو میں آگے بڑھ گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، اور نصارہ جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ بعض جو نصارہ تھے انہوں نے، اب نصارہ کے تین جماعتیں ہو گئیں. بعض تو یوں کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عین خدا ہیں، اسی کی تردید اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمائی ہے. تو بعض تو عیسائی یعنی نصارہ ایسے تھے جو کہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عین خدا ہیں اور خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں تشریف لائے ہیں. یہ ان بعض عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، نصارہ کا یہ عقیدہ ہے. ایک دوسرے نصارہ وہ تھے جو کہ مشہور ہیں ہمارے یہاں بھی، جو ہمارے یہاں مطلب جو ہم سنتے ہیں اپنے، کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اور تیسری جو جماعت تھی نصارہ کی، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ خدا تین کے مجموعے کا نام ہے، خدا تین کے مجموعے کا نام ہے. ایک خدا خود اللہ، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 3 حضرت مریم علیہ السلام. اور پھر ان میں بھی بعض کہتے تھے کہ نہیں، خدا تین کے مجموعے کا نام ہے، ان میں سے ایک خدا خود، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا جو تیسری جو جماعت ہے نا، یہ تیسرا جو عقیدہ ہے، یہ عیسائی جو نصارہ ہیں یہ اپنے عقیدے کو آج تک خود بھی نہیں سمجھا سکے ہیں، جس کو حضرت نے نام دیا ہے. یہ خود ان کے نزدیک بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ آخر یہ عقیدہ ہمارا ہے کیا. تین میں سے کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں تین کے مجموعے کا نام ہے، پھر تین الگ ہیں وہ ایک ساتھ ہیں، تو اس کی تشریح یہ خود نہیں کر پاتے. اور جب پھنستے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ متشابہات کے قبیل میں سے ہے. متشابہات کیا مطلب، جس کی تفصیلات پہلے ہمارے دروس میں سورہ آل عمران میں گزر چکی ہے. کہ مثال کے طور پر ہماری شریعت میں جو متشابہات کی ایک مثال ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. اب یہ متشابہ ہے، اللہ کا ہاتھ کیا ہے ہمیں نہیں پتا. اسی طرح الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ بھی متشابہات ہیں. اب آپ بتاؤ، متشابہات وہ ہوتے ہیں جس پہ دین کی بنیاد نہیں ہوتی. لیکن جو یہ نصارہ ہیں ان کے جو عقیدے کی جو بنیاد ہے وہی یہ ہے، اور اسی کو کہتے ہیں متشابہات میں سے. اور عقیدہ تو وہ ہوتا ہے جب تک اس پر عمل نہ ہو، وہ عقیدہ نہ ہو تو وہ ان کا کوئی ایمان لانے والا کہیں گے ہی نہیں. تو جن کا عقیدہ کی بنیاد ہی متشابہ ہو تو وہ کیا معاملہ. تفصیلات ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہے. تو مختصر پڑھنا ہو تو حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم کی کتاب تفہیم الفقہ جلد نمبر 1 میں اس کی مزید تفصیلات عقائد کے بارے میں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. بہت سے لوگ جب یہ عقائد سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، پتہ بھی نہیں تھا. خیر، تو یہ 3 جماعتیں یہ ان کی ہو گئی، یہ نصارہ کی. تو ان کو کہا جا رہا ہے چاہے یہود ہوں چاہے نصارہ ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، تم اپنے دین میں حد سے مت نکلو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور خدا کی شان میں غلط بات مت کہو. اور ایک ترجمہ یہ ہے ولا تقولوا، تم مت کہو علی اللہ، اللہ پر، الا الحق، مگر حق بات. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ. فرمائے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اور کچھ بھی نہیں ہے، رسول اللہ، البتہ اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے ہیں، القاها الی مریم، جس کو اللہ نے مریم تک پہنچایا، وروح من، اور اللہ کی طرف سے ایک جان ہے. یہ 2 جملے بہت اہم ہیں جس کی تفسیر انشاءاللہ تعالی ترجمے کے بعد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، بالکل واضح. نمبر 2 اللہ کے کلمے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، اور اسی سے جو نصارہ ہیں ان کو مغالطہ ہوا. اور تیسرا وروح من.
تو اچھا انما جب داخل ہو تو حسر کے لیے ہوتا ہے. اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسیح ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے. القاہا الی مریم، اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے ہیں. القاہا الی مریم، جس کو اللہ نے مریم تک پہنچایا. وروح من، اور اللہ کی طرف سے ایک جان ہے. فآمنوا باللہ ورسلہ، سو اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لے آؤ. ولا تقولوا ثلاثہ، اور یوں مت کہو کہ تین ہے، اور یوں مت کہو تین ہے. تفصیل وہی جو تین خدا کے مجموعے کا وہ کہتے تھے، تفصیلات انشاءاللہ ترجمے کے بعد. ولا تقولوا ثلاثہ، اور یوں مت کہو تین ہے، یعنی خدا تین ہے، یہ مت کہو. انتہوا خیر لکم، اگر تم انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. انما اللہ الہ واحد، معبود حقیقی تو ایک ہی معبود ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے بالکل پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وکفی باللہ وکیلا، سب کی دیکھ بھال کے لیے اللہ کافی ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یہ جو آیت کا یہ جملہ ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، حضرت مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اس پر پوری کتاب ہے کہ دین میں غلو سے بچیے. اس میں شروع میں حضرت نے لکھا ہے کہ میرا ارادہ تھا البلاغ میں اس کو لکھوں، البلاغ میں چھپا ہے یہ 5 قسطیں، تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس مضمون کو 2 قسطوں میں پورا کر دوں گا. لیکن پھر میرے پاس اتنی اطلاعات آئیں کہ میرا ارادہ ہوا کہ میں اس کو اور زیادہ بڑھاؤں اور تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کروں. تو ظاہر سی بات ہے اس درس میں زیادہ تفصیلات نہیں آئیں گی، جو ضروری باتیں ہیں وہ عرض کروں گا. کہ غلوف کے لغوی معنی ہے جیسا کہ ابھی عرض کیا، حد سے آگے بڑھ جانا، اور اس کا شرعی معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شے کی جو حد مقرر فرمائی ہے اس سے آگے بڑھنے کو غلو کہا جاتا ہے. چونکہ یہی غلو ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے یہود اور نصارہ برباد ہو گئے، گمراہ ہو گئے اور تباہی میں چلے گئے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آ چکی تھی بذریعہ وحی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس معاملے میں پوری احتیاط کی تاکید فرمائی اور یہ فرمایا کہ میری مدح و ثنا میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میری تعریف میں، آگے عرض کروں گا کہ میری مدح اور ثنا تقریباً ایک ہی مطلب ہے. ایسا مبالغہ نہ کرو جیسا نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے معاملے میں کیا ہے. خوب سمجھ لو میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہا کرو. اسی کو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اب آپ صلی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی جو ہستی ہیں، سب سے بڑے جو مرتبے کے اعتبار سے انسان ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سب سے زیادہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر، سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میری مدح اور میری تعریف میں مجھے آگے مت بڑھاؤ. اب ایسا کوئی جملہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دینا یا نعوذ باللہ بڑھا دینا، یہ سب کے سب گناہ ہو جائے گا، عقیدے کی بربادی ہو جائے گی. بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک شادی تھی، تو بعض بچیاں، یہ اشعار، چھوٹی بچیاں یہ اشعار پڑھ رہی تھی کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جو جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ میں عالم الغیب نہیں. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، صرف اللہ کو پتہ ہے کل کیا ہوگا. میرے استاد حضرت مولانا عالم صاحب دامت برکات تم نے جب آیتیں پڑھائی سورہ لقمان کی، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام، تو اس میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، انباء الغیب تھے، یعنی غیب کے جاننے والے نہیں تھے، غیب کی خبریں دینے والے تھے جو اللہ تعالیٰ نے بذریعے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے تھے، ورنہ خود عالم الغیب نہیں تھے. دیکھیے باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے لیکن غیب کی خبریں دیتے تھے، لیکن تھوڑے سے الفاظ اوپر نیچے ہوئے، چھوٹی بچیوں کو تک روک دیا کہ حد سے آگے مت بڑھو. یہی غلو
لا تغلو فی دینکم. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی غیب کی خبریں ہمیں بتا دی. جمعرات کے بیان میں حضرت والد صاحب دامت برکاتہم نے جو قیامت کی نشانیاں پڑھی تھی ان میں سے بہت سی تو ایسی نشانیاں تھی جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تصور ہی نہیں تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس سے زیادہ پہلے ان کی خبریں دے دی. دجال کے بارے میں بتایا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اس کا بتایا, امام مہدی کا بتایا, اور کیا کیا جنت دوزخ کی خبریں بتائی. پھر خود بہت سی خبریں ایسی بتائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی نظر آنا شروع ہو گئی تھی, جن کی تفصیلات کا ابھی موقع نہیں ہے. بہت سی خبریں ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دی. لیکن جملہ کتنا تھا, وفینا نبی یعلم ما فی غد, کہ ہمارے درمیان ایک نبی ہے جو کل جانتے ہیں کل کیا ہوگا. لیکن چونکہ یہ جملہ ایسا تھا جو حد سے تجاوز کر رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو منع کر دیا. بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ اگر ان میں غور کریں گے تو ہمیں 100% نہیں کروڑ% پتا چل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے, انباء الغیب تھے. مثال کے طور پر ایک ہی آسان سا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, سیرت کی کتابوں میں تفصیلاً یہ باتیں مل جائیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کس طرح ہوا, کس طرح ہوا ان کا نکاح. پھر آپ حضرت غزوے کے موقع پر حضرت عائشہ رضی, اس کی جب واپسی ہو رہی تھی تو غزوے کے موقع پر صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی. 1 مہینے تک, غالباً تقریباً 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا. اور ان دنوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا حالت تھی. خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی اہلیہ یعنی ہماری ماں کی والدہ, ان کی کیا حالت تھی. تو کیا ایک نبی ایسا کر سکتا ہے کہ باوجود, اور وہ بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جس کو پتا ہو کہ اگر وہ غیب کی باتوں کو جانتے ہیں تو کیوں نہیں کہہ دیا کہ مجھے پتا ہے, میری اہلیہ نے ایسا کچھ نہیں کیا. اور بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں, صحابہ کے واقعات ہیں کہ وہ کس پریشانی میں آئے اور ہمیں کچھ قاری دیجیے جو ہمیں دین سکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دھوکہ دینے آئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کر دیا, بعد میں شہید کر دیا. اور بھی ایسی بہت سی مثالیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مدح اور ثنا میں ایسی بات نہ کرو جو حد سے بڑھ کر ہو. یہود و نصارہ نے ایسا ہی کیا, وہ برباد ہو گئے. اب حضرت مفتی محمود اشرف صاحب دامت رحمت اللہ علیہ نے اپنی اسی کتاب میں فرمایا, جو بات حضرت نے لکھی ہے, کہ دین کے معاملات میں کبھی بھی حد سے تجاوز نہ کریں اور غلو نہ کریں, خواہ وہ دین کے بڑے بڑے معاملات ہوں جیسے عقائد, فرائض, واجبات, اور خواہ وہ دین کا بہت ہی چھوٹا سا معاملہ ہو. اب حضرت نے اس کی ایک مثال دی. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا مزدلفہ کے موقع پر کہ جاؤ میرے لیے کنکریاں لے کر آؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما درمیانی سائز کے متوسط درجے کی, جس کو بریکٹ میں حضرت مفتی محمود اشرف صاحب نے لکھا ہے لوبیے کے برابر کی, وہ کنکریاں لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, پر میں بہت بہتر ہیں, سب برابر ہیں, بالکل صحیح ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرمایا کہ دین میں آگے بڑھنے کی وجہ سے, دین میں غلوف کی وجہ سے بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے. اب اسی گزشتہ جہاز میں اللہ تعالیٰ نے جو سعادت عطا فرمائی, وہاں مزدلفہ کا موقع پر ایک صاحب ہمارے غلوف دیکھیے, غروب میں تھے, کنکریاں چن رہے ہیں. تو حافظ خضر اور حافظ شفقت سے انہوں نے, حافظ خضر شفقت اور حافظ سعد شفقت سے کہا کہ سائز کتنا ہونا چاہیے. اب جو غلوف دیکھیں تو ان دونوں نے بتایا یہی لوبیا جتنی سائز ہونی چاہیے. کہنے لگا سفید لوبیا یا کالا لوبیا, تو کہا کالا لوبیا. اب وہ چونکہ ہول سیل کا تاجر تھا, اب شاید سائزوں میں فرق آتا ہوگا, کہنے اتنی سائز کا ہو یا اتنی سائز کا ہو. یہ غلوف ہو گیا, یہ غلوف ہو گیا. جس طرح یہودیوں نے کیا تھا کہ وہ معاملہ الف لام میم میں گزر گیا کہ جب ان کو حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو, کیسا رنگ ہو, کیسا دکھتا ہو, کس طرح کی ہو. پھر آخر میں وہ تفصیل ہمارے شروع کے دروس میں گزری تھی کہ آخر میں وہ جو گائے ان کو جو ملی وہ ایک ایسے بچے کے پاس تھی جس کا باپ نیک تھا. عجیب و غریب واقعہ تھا. ابھی مجھے پورا ظاہر سی بات ہے 6 سال پرانا ہے, مجھے واقعہ یاد بھی نہیں وہ, لیکن اس باپ نیک باپ تھا. تو اس نے اس گائے کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا اور کہا جب تم بڑے ہو گئے تمہیں کام آئے گی. ماں سے بات کی, پھر ماں کی کس طرح اس نے فرما برداری کی. آخر اس
ان لوگوں نے جو وہ گائے خریدی جس کی انہوں نے کہا ایسا ہو پھر ایسا ہو، وہ اس کی قیمت طے کی گئی، جتنا گائے کا وزن ہے اتنا سونا، گولڈ اتنا سونا۔ اسی طرح حضرت مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک اور بھی واقعہ لکھا ہے حج کے حوالے سے، فرمایا آج سے 40 برس پہلے، اگر آج کے حساب سے دیکھیں تو 50 برس پہلے، فرمایا میں حج کے لیے حاضر ہوا تو اس زمانے میں آج کی طرح جمرات نہیں، چھوٹا سا وہ پتھر بنے ہوئے تھے۔ کہا ایک حاجی نے ایسا کیا کہ رمی کر کے اور اس کے بعد اس ستون پر ہی چڑھ گیا، اب تو ممکن ہی نہیں، اور اس کو دنا دن اس کو وہ چپلیں پر چپلیں مار رہا ہے۔ فرمایا کہ شیطان کی اولن تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو یا کافر یا یہود جو بھی ہیں ان کو اسلام نہ لانے دے، ان کو نیک نہ بننے دے، لیکن جب وہ شیطان دیکھتا ہے کہ اب یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب اس کو غلوب میں لگا دیتا ہے۔ اس کی تیسری مثال حضرت نے دی، بڑی عجیب و غریب مثال۔ فرمایا آج کل ہمارے ملک میں جب کبھی خدا نہ ہمارے ملک میں تو نہیں، باہر کسی ملک میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اب یہ احتجاج کرنے والے کس طرح غلو کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی دکانیں جلاتے ہیں، مسلمانوں کی دکانوں کو توڑتے ہیں، اپنے ملک کے سگنل کو توڑتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے جن کی املاک کو آپ جلا رہے ہیں، ان کی گاڑی؟ فرمایا یہ بھی غلو فی الدین ہے، یہ غلو فی المحبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کر دیا اس نے کہ گستاخی کون کر رہے ہیں، تکلیفیں کس کو پہنچا رہے ہیں، ان کا کیا ہوا؟ ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا ہمارے اس طرح کے عمل کرنے سے، الٹا اپنے ملک کے ہڑتالیں کر کے اور کروڑوں روپے کا نقصان کر کے پھر جس بیچارے نے کچھ بھی نہیں کیا، جو روز کا کمانے والا ہے، کسی کی گاڑی جلا دی، کسی کی بس جلا دی، کسی کا ٹریکٹر جلا دیا، کسی کا کیا نقصان کر دیا، گستاخی کی انہوں نے اور نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے ملک کو۔ اچھا یہ تو ہو گیا حج کا معاملہ، آگے سنیے وضو کا معاملہ۔ حضرت نے ہر ایک کا لکھا ہے عبادت۔ اب دیکھیں یہ بڑی بڑی عبادتوں میں جب غلو کا ایسا معاملہ ہے، وضو کا معاملہ، آپ فرمایا کہ دیکھو وضو کا معاملہ دیکھو کتنا اہم ہے، باوضو رہنا کتنا ثواب ہے، اور بزرگوں کا طریقہ ہے، اور وضو جو کرے گا اس کے اعضاء کس طرح قیامت کے دن چمکیں گے۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو عربی دیہاتی کو وضو کا طریقہ سکھایا اور ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا، آخر میں فرمایا یہ وضو ہے، اور ایک روایت میں غالباً ابو داؤد کی روایت میں یہ میرا وضو ہے، جو اس میں زیادتی کرے گا اس نے برا کیا اور حد سے تجاوز کیا، برا کیا۔ دیکھیں وضو ہی تو ہے، لیکن 3 مرتبہ سے زیادہ دورے، کوئی مجبوری ہو یا کوئی ایسا ہو، کوئی معاملہ خاص ہو، وہ معاملہ الگ ہے، لیکن روزانہ 5 مرتبہ 6 دفعہ ہاتھ کو دھونا۔ پھر وہ مشہور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے ہیں، فرمائے وضو میں اسراف کیسا؟ تو حضرت سعد نے عرض کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ یعنی یہ تو عبادت ہے۔ فرمایا ہاں، اگرچہ تم بہتی نہر پہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر حضرت نے عجیب و غریب بات فرمائی، فرمایا یہ اس وقت ہے اسراف کا یہ معاملہ جبکہ وہ پانی اپنی ذاتی ملکیت ہو، اپنے گھر کا پانی ہو، لیکن مسجد کا پانی یہ وقف پانی ہے، اس میں اگر زائد خرچ کرتا ہے تو یہ اور زیادہ مسئلہ ہوگا۔ مدرسے کا پانی ہے یا اور کوئی وقف پانی ہے، اس میں کوئی زیادتی کرے گا تو یہ اور زیادہ گناہ ہوگا۔ آگے نماز میں غلو، حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی شکایت لے کر گئی اور عرض کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ جو شوہر ہے نہ مجھے نماز پڑھنے دیتا ہے نہ مجھے روزہ رکھنے دیتا ہے، مراد نفلی عبادت ہے، کہ میرا جو یہ شوہر ہے نہ مجھے روزہ رکھنے دیتا ہے نہ مجھے نماز پڑھنے دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ایک دفعہ بات نہیں سنتے تھے، بلایا اور فرمایا تمہاری شکایت کر رہی ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ جو بیوی ہے یہ جب نفل پڑھتی ہے تو ایک رکعت میں 2 سورتیں پڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو ایک سورت پڑھا کرو۔ اچھا روزے سے کیوں منع کرتے ہو؟ اشارہ سنیے گا، کہا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ میری رات کی مزدوری ہے، کھیتی باڑی کا کام ہے، میں رات کو مزدوری کرتا ہوں، جب دن میں گھر آتا ہوں تو میری بیوی روزے سے ہوتی ہے، میں جوان آدمی ہوں، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اب آپ بتائیے۔ فرمایا کہ روزہ مت رکھو مگر شوہر کی اجازت سے، مراد عرض کر دیا کہ نفلی معاملہ ہے۔
زکات کو لے لیجئے، حضرت نے لکھا ہے کہ زکات دیکھیے کتنا اہم فریضہ ہے، صدقے کا کتنا ثواب ہے، لیکن جب ایک صحابی نے یہ چاہا کہ میں اپنا پورا کا پورا مال صدقہ کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ یا اہل الکتاب، میں نے عرض کر دیا اس میں معاملات بہت تفصیلی ہے۔ حضرت مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے شروع میں جو بات لکھوائی ہے وہ یہ لکھوائی ہے کہ دینداری، جو کتاب میں بھی ہے، کہ دینداری میں اعتدال بہت ضروری ہے، اور دین کے نام پر شرعی حدود سے تجاوز کرنا اپنے آپ اور اپنے متعلقین کو مشکلات میں ڈالنا ہے، اور ایسا کرنا عقلاً اور شرعاً مذموم ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ ارشادات کا مجموعہ، یہ کتاب اسی حوالے سے ہے۔ تو یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم۔ پھر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے، اب اسی میں جو یہود اور نصارہ تھے انہوں نے یہی کیا کہ ایک تو اپنے جو انبیاء تھے ان کو کہہ دیا، حضرت یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ وقالت الیہود، یہود نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، حد سے آگے بڑھ گئے، ایک اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، جب قرآن میں پڑھیں گے تو وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا مسیح یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ تو ہو گیا انبیاء کے ساتھ معاملہ، ان کو اللہ کا نبی سے بڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور جو ان کے جو متبعین تھے، جو زمانے کے علماء تھے، مشائخ تھے، ان کو کیا کیا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان کو اپنے جو مشائخ تھے، اپنے جو احبار تھے، اور رہبانیہ جو اسلام میں منع ہے، عیسائیوں کے نصارہ کے پیشوا کو کہا جاتا ہے، تو ان کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا دیا، تو نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور اپنے جو عالم تھے اپنے مذہب کے، اپنے جو مشائخ تھے ان کو اللہ کے برابر قرار دے دیا۔ یہ ان کی غلطیاں تھی۔ فرمایا کہ اب ہمارے میں کیا غلطیاں ہیں؟ ایک جماعت تو وہ ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معرف القرآن میں لکھا ہے، ایک جماعت تو وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم رجال و نحن رجال، ہم بھی مرد ہیں وہ بھی مرد ہیں، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارے لیے صرف کتاب اللہ ہی کافی ہے، ہم اس کو ترجمہ دیکھ کر ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، ہمارے لیے یہی کافی ہے، ہمیں کسی بزرگ کے پاس، کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی مرد ہم بھی مرد۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ ناانصافی سے قرآن و حدیث کے ساتھ کیوں؟ جب ڈاکٹری کی کتابوں میں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، انجینئرنگ کی جو کتابیں ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا جاتا کہ ہم پڑھ لیں گے ہمارے لیے کافی ہے، چاہے کپڑے بنانا سیکھنا ہو اس کی کتابیں ہیں، کھانا بنانا سیکھنا ہو اس کی کتابیں ہیں، کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جاتا بلکہ ماہر کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ تو اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں؟ فرمایا اعتدال ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ہم کتاب اللہ کو سیکھیں گے رجال اللہ سے، اور رجال اللہ کو پہچانیں گے کتاب اللہ سے۔ کیا پیارا جملہ ہے کہ ہم کتاب اللہ کو سیکھیں گے رجال اللہ سے، اور رجال اللہ کو پہچانیں گے اللہ کی کتاب سے۔ تو فرمایا اعتدال یہی ہے، جس کا جو درجہ ہو اسی حد تک اس کو رکھا جائے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے مت نکلو۔ آگے فرمایا، چونکہ آیت تو پوری پڑھی تھی لیکن اندازہ ہو رہا ہے مضمون طویل ہے، بس یہ آج کے جو جملے میں آخری آیت وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، کیونکہ آگے جو عقائد ہیں، اہم عقائد ہیں، ان میں اگر جلدی سے گزر گئے، وقت جتنا پڑا ہے اتنی ہی تفسیر کرنی ہے تو وہ مناسب نہیں ہے۔ تو آگے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے مت نکلو۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے بھی دروس میں آ چکا ہے کہ اگر خطاب اہل کتاب کو ہے تو ہم یہ نہ کہیں ہمیں یہ خطاب نہیں ہے۔ آج ہمارے معاملات میں بھی یہی معاملہ ہے۔ پچھلے دنوں حضرت والد صاحب دامت برکاتہم نے کو کسی نے میسج کیا غلوف کے معاملے میں کہ آپ جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا۔
اب اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں، سادہ آدمی ہے یا دھیان نہیں دیا، جو بھی معاملہ ہے. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے پاس حضرت ہمیں نام نہیں بتاتے، نہ ہمیں نام پتہ ہے. تو حضرت نے کیوں بعض مرتبہ ڈر لگتا ہے وہ صاحب سن نہ رہے ہوں، تو حضرت نے ان کو میسج کیا اللہ سے معافی مانگیں. وہ بیچارہ سمجھا نہیں کہ کس چیز کی معافی مانگوں، بدتمیزی نہیں کی کہ کس چیز کی معافی مانگوں. پھر ان کا فون آیا یا حضرت نے ان کو فون کیا، فرمایا ٹھیک ہے آپ کی نیت ان جملوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوگی، صحابہ کی یہ نیت نہیں ہوگی آپ کی، تابعین طبع تابعین جن کا افضل ہونا نص سے ثابت ہے. فرمایا لیکن آپ نے مجھے سب سے بڑھا دیا، میرے شیخ سے مجھے بڑھا دیا. پھر موجودہ زمانے کے اکابرین کا حضرت نے بہت سے اکابرین کا نام لیا، ان سے مجھے بڑھا دیا. اب وہ بات سمجھ میں آئی، نہ آپ جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا. یہ ہے غلوف جس کا انسان کو بعض مرتبہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے، اس کا اندازہ نہیں ہوا. تو یہ ہے غلوف، اور اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، اور بھی اس کی بہت سی مثالیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا لا تغلو فی دینکم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ احادیث میں اس کی اور بھی بہت سی مثالیں لکھی ہوئی ہیں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. اسی طرح بعض لوگ بیچارے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے شیخ سب سے افضل ہیں. یہ جملہ بھی غلط ہے. ہمارے شیخ سب سے افضل ہیں یہ پتہ نہیں. یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے شیخ ہماری اصلاح کے لیے سب سے زیادہ مفید ہیں، ہمارے لیے سب سے زیادہ مفید روئے زمین پر ان سے زیادہ کوئی نہیں ہے. لیکن یہ جملہ کہنا کہ سب سے زیادہ افضل ہیں، سب سے زیادہ نیک ہیں، اس کا بھی پتہ نہیں چلے گا. یہ تو حتیٰ کہ میں نے حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم سے عرض کیا، پھر ہم جو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں اللہ والا ہے، تو یہ یقینی نہیں ہوتا، یہ ایک اپنے گمان کے مطابق بات ہوتی ہے کہ ہمارا گمان یہ ہے کہ فلاں شخص اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، ورنہ یہ تو سب اللہ تعالیٰ کو ہی باتیں پتہ ہیں کس کے کیا معاملات ہیں. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم. تو یہ اسی طرح پھر قبر پرستی، یہ اب اور زیادہ تفصیلات اس میں آ جائیں گی. قبر پرستی، اور حتیٰ کہ میں وہ بات تو مثال دور سے نہیں کروں گا جو حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبات میں فرمائی ہے. فرمایا بعض مرتبہ کچھ لوگ اللہ کی ایسی تعریف کر دیتے ہیں جو حد سے آگے بڑھ جائے گا. بتائیے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایسی تعریف، مثلا کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ وہ اپنے جیسا دوسرا خدا بنا دیں، نعوذ باللہ من ذالک. اب یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں حضرت نے اپنے خطبات میں لکھا ہے ایسی تعریف ہے جو حد سے بڑھ کر ہے، یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنا شریک ٹھہرائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں. تو یہ جملہ کہنا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے شریک پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف ہے جو غلوف ہے اس میں. اسی طرح قبروں کے سجدے کرنا، قبروں کے جا کر طواف کرنا، اور یہ کہنا کہ اس نے مجھے دیا ہے، اس سے مجھے ملا ہے، مجھے اس نے رزق دیا ہے، قبر والے مجھے اولاد دے دے، یہ سب شرکیہ باتیں. ان کو سجدہ کر رہے ہیں. وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کیا، میری قبر پر سجدہ مت کرنا، اس کو سجدہ گاہ نہیں بنانا. لا تغلو فی دینکم یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم. آگے فرمایا ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور خدا کی شان میں غلط بات مت کہو. اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ مت کہو اللہ کے بارے میں وہ بات الا الحق مگر جو حق ہو. یعنی جو نصارہ یہ تین باتیں کہتے تھے جو ترجمے میں عرض کر دی. نمبر ایک وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اس کی تردید. نمبر دو وہ یہ کہتے تھے کہ خدا تین کے مجموعے کا نام ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. چھٹے سپارے کے آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ مضامین آئیں گے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ آل عمران کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ جتنی وضاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آئی ہے اتنی وضاحت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں آئی، کیونکہ اللہ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان میں بھی بے شمار احادیث موجود ہیں. کیونکہ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آنا تھا تو اس فتنوں سے بچانے کے لیے ان تمام باتوں کی وضاحت کی گئی، جیسا کہ گزشتہ دروس میں بھی اس بارے میں عرض کیا گیا تھا. اب دیکھیے ان کے جو عقائد ہیں جو آگے قرآن پاک میں صراحتاً آئیں گے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم میں. آگے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اللہ تین میں سے کا ایک ہے، تین کے مجموعے کا نام ہے. فرمایا وما من الہ الا الہ واحد.
آگے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، پھر ان کا عقیدہ یہ بھی تھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو جگہ جگہ قرآن پاک میں عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، یہاں لکھا ہے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں۔ آگے فرمایا وَأُمُّهُ صدیقہ، ان کی جو ماں ہے نیک عورت تھی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو عیسائی جو نصارہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا تین کے مجموعے کا نام ہے، ان میں سے بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور حضرت جبریل علیہ السلام کے مجموعے کو خدا کہتے ہیں، اور بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام اور اللہ کے مجموعے کو خدا کہتے ہیں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو چونکہ وہ خدا کہتے تھے تو فرمایا کانا یا کلان طعام، یہ دونوں تو کھانا کھاتے ہیں اور خدا کھانے سے پاک ہے۔ اسی طرح یہ دونوں کتابوں میں لکھا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے جب کھانا کھائیں گے تو بول و براز کی بھی حاجت ہوگی، یعنی حاجت قضاء حاجت وغیرہ کی بھی ضرورت پڑے گی، خدا تعالیٰ تو اس سے بھی پاک ہے۔ تو باپ اور بیٹے میں مشابہت ہوتی ہے، خدا اور عیسیٰ میں کون سی مشابہت ہے؟ پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کرامت قرآن معجزات قرآن کرامت نہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا قرآن پاک میں ذکر ہے، وہاں بھی ہر جگہ لکھا ہے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ پھر آگے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، وہاں پر بھی غلو سے منع کر دیا۔ تو فرمایا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، خدا کی شان میں غلط بات مت کہو، یا مت کہو خدا کے بارے میں مگر وہ بات جو حق ہو۔ آگے حضرت بس آج کا درس یہیں تک ہے، آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ تذکرہ ہے، انما المسیح ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لا تغلوا فی دینکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مضمون تفصیلات گزر گئیں، آگے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، درمیان میں یہ کیا بات آئی ہے ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اس کا ما قبل اور ما بعد سے کیا ربط اور کیا تعلق ہے کہ خدا کی شان میں غلط بات مت کہو؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے خطبات میں، چونکہ وہ نصارہ جو تھے وہ جب یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یا تین کے مجموعے کا نام ہے، تو یہ اللہ کی تنقیص ہو رہی تھی، اللہ کی شان میں غلط بات بیان کی جا رہی تھی۔ تو اس کا تعلق اسی سے ہے، دونوں کے ساتھ آیت کا ربط ہو گیا، پہلی آیت سے بھی اور اس آیت سے بھی کہ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، خدا کی شان میں غلط بات مت کہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جو مضمون ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں کہ لیکن چونکہ ترجمہ آ گیا ہے تو دو مختصر اقوال عرض کر دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اس پر ایک لطیفہ یعنی واقعہ جو حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں بیان کیا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بھی بیان کیا ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ وہ دوبارہ آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں ان کے دنیا میں آنے کے دو سبب ہیں، ایک والدین کا ملاپ اور اس نطفہ ناپاک سے آگے پرورش ہوئی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن۔ کیا مطلب؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہو جاؤ وہ ہو جاتی ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں شادی کو برس گزر گئے ان کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ وہاں پر پہلا سبب تو تھا لیکن دوسرا سبب کن فیکون نہیں تھا، اس لیے وہ اولاد نہیں ہوئی۔ تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ آئے گی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں پر چونکہ پہلا سبب ماں باپ کا ملاپ تھا ہی نہیں، وہاں تو ایک ہی سبب تھا، کن فیکون، وہ ہو گئے، اس لیے ان کو کلمہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ تفصیلات اگلے درس میں اللہ تعالیٰ۔ اور اس پر لطیفہ یہ ہے کہ ایک ہارون رشید کے دربار میں ایک نصارہ کا یعنی عیسائیوں کا ایک بڑا عالم بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے آ کر ایک بڑے بزرگ جن کا نام علامہ واقدی نام ہے ان کو کہا کہ آپ کے قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جز ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ نے فرمایا کیسے پتا چلا؟ چونکہ ہمارے طلبہ بھی اب آ گئے ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ علم دین میں رسوخ پیدا کرو، وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اب دیکھیں کیوں کہا جاتا ہے۔ اتنے بڑے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں، اور اسلامی سلطنت ہے،
اسلامی سلطنت ہے. اگر وہ عالم اس وقت جواب نہ دے پاتے کتنے ہی لوگ شبے میں مبتلا ہو جاتے. خیر تو اس نصارہ کا جو عالم تھا اس نے کہا کہ قرآن سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جز تھے. فرمایا کیسے پتا چلتا ہے؟ تو اس نے یہی آیت پڑھی کہ آگے والی آیت وَرُوحٌ مِّن، اللہ کی طرف سے ایک جان ہے. اب ہم سب بھی جاندار ہیں، لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک خاص معاملہ تھا اس لیے ان کو روح من کہا جاتا ہے یا روح اللہ کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا روح من سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جز ہیں. کہا اچھا، منہ کی ضمیر سے آپ کو یہی پتا چل رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جز ہیں؟ فرمایا کہا ہاں. کب پھر اس کا کیا جواب دو گے؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، تو کیا آسمان اور زمین بھی کیا اللہ تعالیٰ کا جز ہو گئے؟ کیونکہ یہاں پر بھی تو یہی فرمایا ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں منہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو کیا یہ آسمان اور زمین بھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں؟ کیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جز ہیں؟ وہ لاجواب ہو گیا، اسی وقت کلمہ پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے جو عقائد ہیں ان کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.